على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 جون بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح ادب المفرد قسط نمبر 42 ہے، اور انشاءاللہ حدیث نمبر 281 سے لے کر 285 تک درس جاری رہے گا۔ باب الشحی، بخل کی مذمت کے بارے میں۔ بولو جی، بخل کی ایڈا چنگا بخل نہیں ہے کہ تھی تھوڑے جے بولو تے باقی چپ رہو، یہ بڑی پیڑی شے ہے، رڑ کے بولو بخل کی مذمت کے بارے میں۔ بولو بخل کی مذمت کے بارے میں۔ یہ بڑا پیڑا مرض ہے، جنہوں لگ جائے اندر پلے کھ نہیں رہندا، اور اکثر نوں لگیا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 281، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن سہیل بن ابی صالح عن صفوان بن ابی یزید عن القعقاع بن لجلاج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد ابدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو غبار اور دھول آدمی برداشت کرتا ہے، اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے باطن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہ بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور مٹی اڑتی ہے، غبار پڑتے ہیں، تو جس بندے کے وہ غبار پڑا، مٹی پڑی اللہ کی راہ کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جہنم کا دھواں اس کے ناک میں پڑنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ لو اللہ کے راستے میں وہ جو مٹی اس نے اپنے اوپر ڈال لی تو وہ کیا ہوا؟ جہنم کے دھوئیں سے بچ گیا۔ اب جہنم کا دھواں اندر ہوگا، باہر تو سمجھ لو وہ بندہ جہنم سے بچ گیا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سانو بھی بچا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا۔ فرمایا اسی طرح کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل ہے تو ایمان کوئی نہیں، اور بولیے ایمان ہے تو بھائی بولو تو صحیح یار ہے۔ صبح صبح بڑا ایمان نہ میری ٹریننگ لیندے ہو، بولے کرو نا اچھی یار، جنہیں بیٹھے ہو بولو تو صحیح۔ بخل ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ذرا اور اونچا، اور اگر ایمان ہوگا تو بخل نہیں ہوگا۔ پر یہاں ہے لا یجتمع الشح، شح ایک بخل ہے کسی کو نہیں دیتا، یہ بھی بڑا کمینہ پن ہے۔ کسی مہمان کو روٹی نہیں پوچھتا، انتہائی گھٹیا پن ہے۔ بندے کو چائے پانی نہیں پوچھ رہا، بڑا ہی گھٹیا پن ہے۔ ایک اور بھی بخل ہے کہ یہ جو آیا ہے میرے لیے گھر سے کیوں نہیں لے کر آیا، اس کو کہتے ہیں شح۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شح۔ شحیح، یہ ہے شحیح۔ ایک تو یہ کھلانا نہیں، یہ بھی کمینہ پن ہے، پر یہ الٹا کیا ہے؟ آیا ہے تو اپنے گھر سے میرے لیے کیوں نہیں لے کے آیا۔ اکثر 2 نمبر ڈبے مولوی اور ڈبے پیروں میں یہی مرض ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جائیں تو بھی اگلا کھلائے، اور کوئی آئے بولو تو صحیح ساتھ لے کے آئے، اور جو نہ لے کے آئے وہ خالص مرید ہے، اس مرید کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کو تو پیر صاحب کہتے ہیں بٹھا کے رکھو بھائی، نماز پہ آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے۔ تو یہ جو شح ہے جس میں ہرس بھی ہو، لالچ بھی ہو، اور اگلے کے جیب میں مال دیکھ کر تکلیف بھی اٹھے، اگلے کی اچھی گاڑی، اچھی رہائش، اچھا کھانا دیکھ کر دل میں درد بھی اٹھے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ بڑی کمائی کر رہا ہے آج کل، بڑا اونچا اڑ رہا ہے آج کل۔ یہ ہے اصل میں شح، اور یہ سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جنہوں نے اپنے نفس کو شبہ سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ یہاں بھی کامیاب ہیں، اگلے جہان میں بھی کامیاب۔ اس کی علامت کیا ہے کہ بندے میں شح نہیں ہے؟ علامت کیا ہے؟ وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اس کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو خود ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی ضرورت دبا کر اگلے کی مدد کر دیتا ہے. بولو اگلے کی مدد ہے. یہ ہے جناب شح سے بچنے والا. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ذرا کہہ دو نا آمین. اچھا تو آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ بخل بندے میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہتا. بولو اللہ کے وعدوں پر ہے. قرآن بھرا پڑا ہے کہ تم دو گے میں تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا. پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں, کیونکہ اس نے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اور وہ مال اپنا سمجھ رہا ہے, اللہ کا سمجھ نہیں رہا. اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے میں قسم اٹھائی. فرمایا اللہ کی قسم اے میرے صحابہ, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا. ذرا پھر اونچی کہو سبحان اللہ. اب علماء لکھتے ہیں جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں آپ کے مال میں حضور کی قسم آ جاتی ہے. اور جہاں حضور کی قسم آ جائے پھر وہاں تو بارے نہارے ہو گیا نا. پر بخیل آدمی بخل تب کرتا ہے جب نہ اس کو حضور کی قسم پہ ایمان رہتا ہے نہ اللہ کے وعدوں پر یقین رہتا ہے. تو آپ سوچئے پھر ایمان کہاں رہ گیا. اس لیے فرمایا جس دل میں شح ہے اس میں ایمان نہیں, اور جس میں ایمان ہے بولو وہاں شح نہیں ہے. آگے جی حدیث نمبر 282. حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى وابو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں ایسی ہیں کہ وہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی, بخل اور بدخلقی. بولیے بخل اور بدخلقی. جہاں یہ ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں ایمان ہے وہاں یہ نہیں ہے. آگے جی حدیث نمبر 283. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعه قال كنا جلوسا عند عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن ربیع, سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. تو فذکروا رجلا, ایک بندے کا ذکر ہوا, فذکروا من خلقہ, اور اس کے کردار کا بھی ذکر ہوا. بولو جی اس کے کردار کا بھی, یعنی کہ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, رویہ ٹھیک نہیں ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں. تو قال عبداللہ, تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارائیتم لو قطعتم رأسہ اکنتم تستطیعون اتعیدہ. کہو ذرا سبحان اللہ. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے ان سے پوچھا کہ اگر تم لوگ اگر تم میں طاقت ہو, قطع تم راسہ, اس کا سر قلم کر دو, سر اتار دو, تو تستطیعون ان تعیدوہ, تو کیا اس کا سر دوبارہ لگا سکو گے؟ سر دوبارہ بنا سکو گے؟ جڑے نہیں بولتے میرا خیال ہے تجربہ کیتی بیٹھے نے, یہ نہ کوئی نواں کام کیتا ہے. تو بولو نا بھائی, اگر سر قلم کر دیا تو دوبارہ سر لگا سکتے؟ تو سب نے کہا جی قالوا لا, ہم دوبارہ لگا سکتے. قال, آگے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم لوگ, اللہ اکبر کبیرہ, آگے فرمایا قال فیدہ, اگر تم اس کا ہاتھ قلم کر دو تو دوبارہ لگا سکتے ہو؟ تو قالوا لا, سب نے کہا جی ہم لگا سکتے. قال فرجلہ, اگر تم اس کا پاؤں کاٹ دو تو کیا دوبارہ لگا سکتے ہو؟ تو فقالوا لا, سب نے کہا جی ہم لگا سکتے. تو قال فانکم لا تستطيعون ان تغیروا خلقہ, فرمایا اگر تم اس کی جسم کی خلقت تخلیق بدل نہیں سکتے تو حتی تغیروا
خلقہ، تو سمجھ لو پھر تم اس کی عادتیں بھی نہیں بدل سکتے۔ بولو جی، اس کی عادتیں بھی، بھائی جس کی آنکھ نہیں بدل سکتے اس کا دیکھنا بھی نہیں سمجھے ہو؟ اگر کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہو تو سیدھی کر سکتے ہو؟ تو جندہ ویکھنا ٹیڑھا ہوئے نہیں سمجھے ہو؟ یہی جس کا پیر ٹیڑھا ہو ہم سیدھا کر سکتے؟ جندہ چلنا ہی پٹھا ہوئے تسی کلو مسیطے دے ہوئے جاوے سین میں، اس کو بھی بدل سکتے؟ آگے ایک بات فرمایا سنو بھائی، ان النطفۃ لتستقر فی الرحم 40 لیلۃ، کہ جو نطفہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں یہ 40 دن رہتا ہے۔ بولو جی کتنے دن ہے؟ وہ پانی کی شکل میں نا، ثم تنحدر دمن، خون کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، ثم تکون علقۃ، پھر اللہ نا اس کو وہ بناتا ہے ایک لوتھڑا، سمجھ رہے نا جی، لوتھڑا بنتا ہے، وہ بھی 40 دن رہتا ہے، ثم تکون مدغۃ، اور پھر اللہ اس کو وہ بوٹی شوٹی بناتا ہے اور ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیاں چڑھاتا ہے اس پر، تو وہ بھی 40 رہتا ہے، ثم اس طرح وہ بنتے نا، پھر جب ہڈیاں بن جاتی ہیں اس کا وہ ڈھانچہ سا، تو ثم یبعث اللہ ملکن، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، فیکتب، وہ فرشتہ لکھتا ہے 4 باتیں، رزقہ، پہلی بات اس کا رزق ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو چیز ماں کے پیٹ میں لکھی ہوئی ہے اس کے لیے تو مارے پھر رہے ہیں، اور نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، دین کے علم کی پرواہ کوئی نہیں، کہ اس وقت بھی ابھی کیا ہوا ہے 4:45 اور سب بھاگ کے چلے گئے، کوئی کام نہیں ہے، اب کوئی دفتر کھلا پر یہاں بیٹھنا گوارا نہیں ہے، تو دنیا کا فکر نماز میں ہو تب بھی دنیا کا فکر، جب دن میں دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب یہ مسجد میں ہوتے ہیں تو پھر دکان ان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ گھر میں ہوتے ہیں تب بھی کاروبار ان کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، ماں کے پیٹ میں سب کا رزق لکھا ہوا ہے۔ وَخُلُقَهُ، اور کردار بھی، کہ بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تمیز والا ہے، میٹھے بول بولے گا، سڑیل ہے، یا یہ بڑا ہسمکھ ہے، یہ بھی سب کچھ اماں کے پیٹ میں بچے کے لیے لکھ دیا گیا ہے جی۔ وہ شقیًا، خوش قسمت ہے، اب بدبخت ہے، او سعیدن، یا خوش قسمت ہے، یہ بھی ماں کے پیٹ میں، تو یہ چیزیں تو کوئی بدل سکتا، اس لیے بھائی کوئی اخلاق میں کمی ہو تو وہ تو دور کی جا سکتی ہے، مگر بد اخلاقی جس کا شیوا ہو، بد اخلاقی جس کی عادت ثانیہ ہو، طبیعت ثانیہ ہو، کوئی قرآن کی آیت اس کو بدل سکتی، آپ کی سختی بھی اس کو بدل سکتی، ہاں اخلاق میں کمی ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کمزوری ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے، مگر جس نے بد اخلاقی کو، چوری کو، زنا کو، شراب کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہو، اس پر اذان اور قرآن اور حضور کا فرمان اثر نہیں کرتا۔ یہ ہے جی اگلا باب ہے، باب حسن الخلقی اذا فقیہ، یہ باب ہے اچھے اخلاق کو سیکھنے کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، بولو جی اچھے اخلاق کو سیکھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر ہے 284، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا الفضیل بن سلیمان النمیری عن صالح بن خوات بن جبیر عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے جو خوبیاں اللہ نے بندے کے قلب میں رکھی ہیں ان خوبیوں کے ذریعے سے رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرما دے۔ آج کی نشست کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 285، حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یقول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اسلام کے اعتبار سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق اور عادتوں کے اعتبار سے بہتر ہے۔
بشرطے کہ وہ دینی احکام سے بھی واقفیت رکھتا ہو۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو پھر علم بھی سیکھنا چاہیے۔ بولو جی، علم بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔